یہ چیز سمجھنے کی ہے. اور اب آئیے, عبادت ہوتی ہے دل کی گہرائی سے, عبادت ہوتی ہے اخلاص سے. آپ کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کی نیت دیکھی جائے گی. نیت, انما الاعمال بالنیات, اچھے صالح اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. نماز پڑھ رہے ہیں, اب سنیے, اب عبادت آ گئی ہے. اب آئیے عبادت پر. اب عبادت میں بھی دیکھیے, یہ عبادت بندگی جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ سنیچر. مان لو آج جمعہ ہے. ارے مان لو آج جمعہ ہے, مسجد بھر گئی ہے. سنیچر کو مسجد خالی تھی, اتوار کو اور کم لوگ ہو گئے تھے. وہ دنوں کے حساب سے ہوتا ہے. سنیچر کو تو جمعے کے دن عصر میں کچھ زیادہ لوگ ہو جائیں گے, مغرب میں بھی پاک رہتے ہیں نا, نہائے دھوئے رہتے ہیں, تو مسجد بھی نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اب جیسی سیٹرڈے لگا 8-10 کم ہو گئے. کیوں؟ اب وہ پاک ہی نہیں رہے. اور منگل بدھ ہوتے ہوتے بالکل مسجد میں ایک صف بھی نہیں رہتی ہے, 5-6 آدمی. کبھی کسی مسجد کا تو حال یہ ہے کہ مؤذن ہی اذان دیتا ہے, مؤذن ہی نماز پڑھ لیتا ہے. جرجیت صاحب آپ کے گاؤں میں آئے جمعہ پڑھانے کے لیے, دیکھا مسجد بھری پڑی ہے, دل رکھنے کی جگہ نہیں ملی. سنیچر کو مسجد خالی تھی, اتوار کو خالی تھی, پیر سوم کو خالی تھی, منگل کو خالی تھی, بدھ کو نہیں آئے. جمعرات کے دن بھی ہم نے ہٹیا کی بازار کا, مسجد میں نہیں دکھائی دیے. جمعے میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں, پہلی صف میں 11 بجے آ کے بیٹھ گئے. سعودی عرب کا رومال بھی ڈال لیا, جنت الفردوس بھی لگا لی, آگے بیٹھے ہیں. جرجی صاحب خطبہ دے رہے ہیں, دیکھو آگے بیٹھے. یہ تو کل تو دکھا نہیں تھا, پرسوں بھی نہیں دکھا, یہ آج آگے. ماشاءاللہ بڑی ہدایت. جرجی صاحب نے نماز جمعہ پڑھایا, اور جمعہ پڑھانے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے ایک آدمی سے پوچھ لیا, ماشاءاللہ آج تو آپ اگلی صف میں آئے تھے, کل تو نہیں دکھے تھے, پرسوں بھی نہیں دکھے, پورا ہفتہ نہیں آئے, آج. ولی صاحب آج جمعہ ہے. کیا ہے؟ آج جمعہ ہے. اچھا جمعہ ہے, مطلب جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, بقیہ دن نہیں دیکھتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. پھر آج جمعہ ہے, اس کے منہ سے جمعہ ہی نکل. اچھا مطلب یہ ہے کہ جمعے کے دن نماز پڑھ کے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پھر پورے ہفتے نہ ہو تو چلے گا, پورے ہفتے کا کور ہو جاتا ہے. ارے نہیں مولانا, ایسی بات نہیں, پڑھنا تو اور بھی دن چاہیے. تو کیوں نہیں پڑھے تھے؟ تو آج کیوں آ گئے ہو؟ آج جمعہ. ارے وہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, آج جمعہ ہے تو آج کیوں آئے ہو؟ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ صرف جمعے ہی کو دیکھتا ہے, بقیہ دن نعوذ باللہ اندھا ہو جاتا ہے. کیا؟ ارے نہیں مولانا کیسی بات کر رہے, آج نہائے دھوئے ہیں, آج چلے. کیوں؟ آج بہت اچھا دن تھا. بقیہ دن خراب ہے. نہیں یار مولانا, نہیں یار مجھے سمجھاؤ یار, میری سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کیوں آئے ہو؟ جمعہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ مطلب جمعہ ہی کے دن اللہ تعالیٰ ثواب دیتا, بقیہ دن اگر آؤ گے تو گناہ پڑے گا. نہیں ایسی بات بھی نہیں. پھر مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا صرف یہ کہتا جمعہ کے دن سنیچر کو نہیں روز پڑھنا چاہیے؟ پھر کیا بات؟ ارے مولانا صاحب اگر جمعے کے دن بھی اب آ رہا ہے صحیح بات پر, ارے مولانا نہیں آنا چاہیے تو جمعے کے دن. ارے نہیں یار جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بڑا کمینہ, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے. ارے تو اتنی دیر سے ہمیں کیوں پاگل بنا رہے ہو؟ جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ. یہ کہو نا کہ محلے والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے ڈر سے آیا ہوں, تاکہ وہ یہ نہ کہیں تم نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا, میرا جمعہ ہے. جو بھائی تو میں کہوں کہ جمعہ ہے, جمعہ کیا مطلب؟ یہ کہو نا کہ جمعے کے دن بھی اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کہیں گے بہت بڑا کمینہ. تو آپ نے اللہ کے لیے کہاں جمعہ پڑھا؟ آپ نے تو گاؤں والوں کے ڈر سے اور گاؤں والوں کے یہ نہ کہنے کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھی. یہ آپ کا جمعہ بیکار, یہ عبادت بیکار, کیونکہ آپ نے گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی. اب جمعہ بھی بیکار گیا آپ کا. ہفتے میں ایک دن کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی بیکار, وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. حدیث ہے, صاف ہے. یہ جمعہ بھی میرے لیے شرک ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے پڑھا ہے.
ہم نے جو رکوع کیا وہ اللہ کے لیے نہیں گاؤں والوں کے لیے کیا ہے. جو سجدہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے سامنے نہیں گاؤں والوں کے سامنے کر رہے ہیں. یہ جماعتی شرک ہو جائے گا. عبادت کو سمجھنے کی کوشش کرو. عبادت ہے کیا چیز؟ ہفتے میں ایک دن ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں جمعے کی, وہ بھی وہ گاؤں والوں کے ڈر سے جا رہے ہیں. یہ ہے نیت. ہم نہ تو عبادت صحیح کر رہے ہیں, نہ اللہ کے بندے ہی صحیح سے بنے ہوئے ہیں, نہ ہم اس کو معبودی صحیح طریقے سے جان رہے ہیں. نہ ہم عبد ہی ٹھیک ہے, نہ عابد ہی ٹھیک ہے, نہ عبادت ہی ہماری ٹھیک ہے, نہ ہم اپنے معبود کا حق بھی پوری طریقے سے ادا کر رہے ہیں. ہے کیا ہمارے پاس؟ ہم عبادت سے آج ہٹ نہیں رہے, صرف عبادت پر ہماری تقریر ہو رہی ہے. مجھے بتائیے تو کہاں ہے یہ ہمارے پاس؟ اب عبادت بھی ہے تو کیسی ہے؟ اللہ اکبر. سامنے گھڑی بھی لگی ہوئی ہے, ایسے بھی ہو رہی ہے. تھوڑا سا مچھر بیٹھ, یہ بھی ہو رہی ہے. تابعین کے واقعات پڑھیے, تذکرۃ الحفاظ پڑھیے علامہ شمس الدین ذہبی کی, جن کے پیر خراب ہو جاتے تھے اور ڈاکٹر کہتا تھا حکیم کہ تمہارا پیر کاٹا جائے گا. اس زمانے میں انجیکشن نہیں تھے سن کرنے کے, بے ہوش کرنے کے. تو وہ تابعین حضرات ہمارے بزرگ وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جب میں نماز پڑھنے لگوں تو میرا پیر کاٹ دینا, کیونکہ نماز میں میرا دماغ اللہ کی طرف اتنا لگ جاتا ہے کہ پھر میں ایسا منہمک ہو جاؤں گا کہ پیر کاٹنے کی تکلیف ہمیں نہیں ہوگی. ایک وہ نماز تھی ہماری. ایک مچھر کاٹتا ہے تو ہم یہاں چلے جاتے ہیں, داڑھی کھجا رہے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہیں. یہ عبادتوں کا حال ہم نے کیا. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر آفتیں آ رہی, ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. میرے بندے تو نماز میں مجھ سے مانگ رہا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی وحدنی وعافنی ورزقنی. میرے بندے تو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. لیکن میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں تو کیسے دوں؟ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تیرا دل تو نماز میں اپنی دکانوں پہ لگا ہوا ہے. تیرا دل نماز میں اپنے بیٹے کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے پہ لگا ہوا ہے. تیرا دل نماز میں جلدی سے مسجد سے باہر جا کر اپنی فیکٹری میں جاؤں اور اپنے مزدوروں کو دیکھوں کام کر رہے ہیں یا نہیں. تیرا دل تو وہاں لگا ہے. تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تیرا دل کھیت میں لگا ہے. تیرا دل دھان اور گیہوں اور چاول میں لگا ہوا ہے. شاعر اسی کو کہتا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر تو آسمان سے آنے لگی یہ ندا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. او میرے بندے میں تجھے دوں تو کہاں سے دوں, کیسے دوں؟ تیرا دماغ, تیرا ذہن, تیرا دل میری طرف ہے ہی نہیں. وہ نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, ایسے سجدے نہیں چاہیے اللہ کو. سجدہ تو وہ چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. سجدہ تو وہ تھا, وہ ہوتا ہے جسے علامہ اقبال نے کہا وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی. وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی. اسی کو ترستے ہیں آج منبر و محراب. اس سجدے کی ضرورت ہے مسجد کے زمین پر, مٹی پر, سادہ زمین پر اپنی پیشانی کو رکھ کر سبحان ربی الاعلی کہنے کی, سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح کہنے کی, سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. یہ سب رکوع کی دعائیں ہیں اور سجدے کی دعائیں ہیں. یہ سجدہ
زمین کی روح جس سجدے سے کانپ جائے، عرش والے کا عرش ہل جائے کہ واقعی میرے بندے نے دل سے اپنی غلامی کا اقرار کر لیا، اپنی ناک زمین پر رگڑ دی اور اس بات کا اقرار کر لیا کہ اے اللہ میں نے اپنی ناک زمین کی مٹی پر رگڑ کے تیرے سامنے ذلت کا اظہار کر دیا ہے، انسلٹ کر لی میں نے۔ اے اللہ عزیز تیری ذات ہے، ذلیل میں ہوں، اے اللہ تیرے سامنے میں نے اپنی ناک کو رگڑ لیا ہے، مٹی میری ناک پہ رگڑی ہوئی ہے، اے اللہ میں بہت ذلیل ہوں، اتنا کمتر تیرا بندہ تیرا غلام ہوں کہ زمین سے اوپر نہیں ہوں، اور ہم میں اور تجھ میں اتنا ہی فرق ہے کہ میں زمین سے اوپر نہیں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں سے نیچے ہی نہیں ہے۔ اے اللہ میرا تیرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، میں زمین کی پستیوں میں ہوں اور تو آسمان کی بلندیوں میں ہے۔ اللہ میری حیثیت یہ ہے، تیرا مقام وہ ہے جب تک ایسا سجدہ نہیں ہوگا تب تک روح زمین نہیں کانپے گی، اور جب روح زمین نہیں کانپے گی تو دوسرے سجدوں کی اللہ کو ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے سجدے کی ضرورت ہے۔ وہ ایک سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی ہے اسی کو ترستے ہیں آج ممبر و محراب، اس سجدے کی ضرورت ہے، یہ چوروں والے سجدے کی نہیں۔ سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ، سبحان رب اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کوے کی چونچوں کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدے میں جا رہے ہو تو احساس ہونا چاہیے، سجدے میں گئے تو پہلے ناک پھر ماتھا، جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پہلے ماتھا اور پھر ناک یہ اٹھائیے، جائیں تو پہلے ناک ہونی چاہیے اور اٹھے تو پہلے ماتھا اور بعد میں ناک، یعنی جاتے وقت بھی پہلے زمین پر ناک ہو اور اٹھتے وقت بعد میں بھی ناک اٹھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اے اللہ، کہتے نہیں ہم لوگ تیرے بیٹے کی شادی ہوگی نا، آئے گا تو میرے گھر ہمیں منانے، ناک رگڑواؤں گا تجھ سے۔ یہ ناک رگڑوانے والا جملہ سمجھتے ہو کیا مطلب؟ یعنی تیری بے عزتی کروں گا۔ کیا مطلب ہوا ناک رگڑوانے کا؟ ناک رگڑنا پڑے گی تجھے، یعنی تجھے میرے ہاتھ پیر جوڑنا پڑیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا۔ اللہ کہتا تم ناک رگڑو، اللہ کہتا سجدہ کرو، اللہ کہتا سجدے میں جاؤ تو پہلے ناک زمین پر ہو، اٹھو تو پہلے پیشانی اور بعد میں ناک، یعنی دیر میں ناک ہی اٹھے۔ یہ رگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ اس بات کا احساس کرتا کیا ہے، میرے پروردگار میں نے تیرے آگے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا ہے، عزیز تو ہے، ذلیل تو ہم ہے، اور اچھا لگتا ہے۔ یہ ناک رگڑنے کا معاملہ سعودیہ کا بادشاہ، پاکستان کا وزیر اعظم اور بڑے سے بڑے منسٹر اور بڑے سے بڑے نیتاؤں کو بھی کرنا پڑتا ہے اگر وہ مسلمان ہے تو، یعنی وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں اللہ دنیا میں ہم کچھ بھی ہو سکتے ہیں لیکن تیرے گھر میں آنے کے بعد ہم بے بس بندے ہیں اور ہم ذلیل ہیں، عزیز تیری ذات ہے۔ پھر اللہ کا وعدہ ہے میرے بندو جتنا تم میرے سامنے ذلیل بنو گے، جتنا اپنے آپ کو میرے سامنے جھکاؤ گے اور گراؤ گے، ہم لوگوں کی نظروں میں تمہیں اتنا ہی باعزت بنا دیں گے، ہم لوگوں کی نظر میں تمہیں اتنا ہی پیارا بنا دیں گے۔ اور دیکھ لو آج جو سب سے زیادہ نمازی ہے، سب سے بڑا تہجد گزار ہے، جو سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، آج ہم میں سے کتنے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو میرے بھائیوں اپنے بستروں پہ بٹھاتے ہیں اور اس کی خاطری کرتے ہیں اور جوڑتے ہیں کہ بڑا نیک ہے، عبادت گزار بندہ ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے کافروں کی عورتیں مسجد کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور مسجد سے نماز پڑھنے والوں کے لیے کھڑی رہتی ہیں، جب وہ نکلتے ہیں تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر وہ دم کرواتی ہیں، پانی بھی لیے کھڑی رہتی ہیں، وہ پانی کے اوپر بھی دم کرواتی ہیں، حالانکہ نہیں کروانا چاہیے۔ ہاں بچوں پر دم کیا جا سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجیے، ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہو کے آ رہے ہیں لیکن اللہ نے لوگوں کے سامنے مجھے عزیز کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے مجھے پیارا بنا دیا ہے، لوگوں کے لیے ہمیں باعزت بنا دیا ہے، لوگوں کی نظروں میں اس نے ہمیں باوقار کر دیا، باعزت بنا دیا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہونا سیکھیں تو اللہ ہمیں لوگوں کی نظروں میں باوقار کر دے گا، مقرب بنا دے گا۔ تو یہ ہونا چاہیے ہمارا۔